السلام علیکم، میرا نام مس راحیلہ طارق ہے۔ میں آپ کی میٹرک کلاس کی اردو کی ٹیچر ہوں۔ آپ کے ساتھ ہم اپنا ماڈل پیپر جو ہے وہ ڈسکس کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے آپ نے 2 ویڈیو دیکھی ہیں، دونوں کے اندر میں نے آپ کو ماڈل پیپر کو ہی ڈسکس کیا ہے۔ ماڈل پیپر پہلے ہم نے سب سے پہلے جو ہمارا آپ کے ساتھ جو کلاس ہوئی، جو فرسٹ لیسن تھا، اس میں میں نے 10 MCQs اور نظم جیوے پاکستان کا مرکزی خیال میں نے آپ کو کروایا تھا۔ اور اس کے بعد سیکنڈ جو ہمارا سیکنڈ لیسن جو آپ کے پاس گیا تھا آن لائن، اس میں میں نے آپ کو 37 MCQs کروائے تھے، 11 سے 37 تک کے وہ MCQs کمپلیٹ کرائے تھے میں نے سیکنڈ آپ کی جو لیسن تھا آن لائن۔ آج ہم آپ کے تھرڈ لیسن پر کام کر رہے ہیں، جو ہمارا ماڈل پیپر کا حصہ بے ہے، اس پر ہم اپنا کام کر رہے ہیں۔ اس کا کوشچن نمبر 3، جس کے اندر مرکزی خیال جیوے پاکستان کے ساتھ سبق شہید کا مرکزی خیال اور تعارف مصنف آپ سے پوچھا گیا ہے، تو آج ہم اپنا اس پر کام کریں گے۔ تو سوال نمبر 3 اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ چلے ہم اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ سوال نمبر 3، مصنف اور شاعر کے حوالے کے ساتھ سبق شہید یا نظم جیوے پاکستان کا مرکزی خیال تحریر کیجیے۔ بیٹا یہ 5 نمبر کا سوال ہے۔ اب اس میں سے آپ کو چاہے آپ جیوے پاکستان کا مرکزی خیال لکھ لیں یا آپ سبق شہید کا مرکزی خیال لکھ لیں، دونوں میں سے آپ کے پاس چوائس ہے۔ لیکن میں نے آپ کو ابھی اس پارٹ کا تو کروا دیا تھا، پہلی آپ کی جو آن لائن لیسن تھا۔ آج میں آپ کو سبق شہید کا اور اس کے جو مصنف ہیں اس کا میں آپ کو اس لیسن میں کام کرواؤں گی۔ تو سبق شہید کے مصنف مرزا ادیب ہیں، تو میں اب آپ کو سبق کے جو مصنف ہیں ان کا تعارف کروا رہی ہوں۔ مرزا ادیب کی ولادت 1916 ہے اور وفات 1999 ہے۔ مرزا ادیب کا نام مرزا دلاور حسین علی اور قلمی ان کا نام تھا مرزا ادیب ہے۔ والد کا نام مرزا بشیر علی تھا۔ اسلامیہ کالج لاہور سے آپ نے BA آنرز کا امتحان پاس کیا۔ طالب علمی کے زمانے ہی سے آپ کو لکھنے لکھانے کا شوق تھا، اس لیے مختلف رسائل میں مضامین لکھے۔ رسالہ ساقی میں افسانہ نگاری شروع کی۔ مشہور رسالے ادبی دنیا میں بھی آپ کے مضامین اور افسانے شائع ہوئے۔ آپ رسالہ ادب لطیف کے مدیر بھی رہے۔ اسی دوران آپ ریڈیو کے لیے اسکرپٹ بھی لکھنے لگے۔ ایک کے ڈرامے لکھنے میں انہیں بڑی مہارت حاصل تھی۔ آپ کی شہرت کی ایک وجہ آپ کی کتاب صحرائے انورت کے خطوط بھی ہے۔ جنگل، کمبل، خاک نشیں، ناخن کا قرض، مٹی کا دیا، صحرائے نورت کے رومان، آنسو اور ستارے، شیشہ میرے سنگ، فنکار، خوابوں کے مسافر، ستون، لہو اور قالین اور پس پردہ فصیل شب، شیشے کی دیوار اور مامو جان آپ کی مشہور تخلیقات ہیں۔ یہ تو ہو گیا بیٹا آپ کا تعارف مصنف۔ تو آپ ہیڈنگ سب سے پہلے جو ڈالیں گے، تو آپ تعارف مصنف کی ہیڈنگ میں مرزا ادیب کے بارے میں پہلے لکھیں گے، اور جب آپ مرزا ادیب کو ڈیفائن کر لیں گے تعارف مصنف کو، اب آپ اپنے مرکزی خیال کی طرف آئیں گے۔ مرکزی خیال شہید۔ مرکزی خیال شہید بیٹا آپ نے تعارف مصنف تو لکھ لیا تھا مرزا ادیب کا، اب ہم مرکزی خیال کی ہیڈنگ ڈالیں گے شہید کی۔ مرزا ادیب کے اس تحریر کردہ ڈرامے شہید میں یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ ہمیں ہمارے ملک پاکستان کی آزادی کو فوقیت دینی چاہیے۔ ہمارا وطن ہمارے لیے ہمارے رشتوں سے بڑھ کر ہے۔ مزید یہ بھی کہ جو لوگ اپنے وطن کے لیے اور اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کر دیتے ہیں، اللہ کے نزدیک ان کا رتبہ بہت بڑا ہے۔ قرآن شریف میں یہ بات واضح ہے کہ شہید کو مردہ نہ کہو، شہید کو مردہ نہ کہو، وہ اللہ کے نزدیک زندہ ہے۔
اور اللہ ہی کی طرف سے انہیں رزق عطا کیا جاتا ہے۔ یہ بیٹا قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ ہے جو میں نے آپ کو اس میں لکھ کر سمجھایا ہے کہ شہید کو مردہ نہ کہو، وہ اللہ کے نزدیک زندہ ہیں اور اللہ ہی کی طرف سے انہیں رزق عطا کیا جاتا ہے۔ جب آپ یہ مرکزی خیال لکھ لیں گے تو اس مرکزی خیال کو کمپلیٹ کرنے کے بعد آخر میں آپ یہ شعر بھی ضرور لکھیے گا جو میں آپ کو اس پر لکھ کر بتا رہی ہوں۔ مماثل شعر، جب آپ مرکزی خیال لکھ لیں گے تو پھر آپ ہیڈنگ ڈالیں گے مماثل شعر۔ شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ آپ آخر میں یہ شعر لکھیں گے اور اپنا مرکزی خیال کو کمپلیٹ کر لیں گے، یعنی سبق شہید کا مرکزی خیال مکمل ہو گیا۔ سوال نمبر 4، مندرجہ ذیل اشعار میں سے کسی دو کی تشریح شاعر کے مختصر تعارف کے ساتھ تحریر کیجیے۔ اب پہلا شعر ہمارا جو ہے وہ ہے نور مجسم نیر اعظم سرور عالم مونس آدم نو کے ہمدم خضر کے رہبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بیٹا یہ شعر جو ہے وہ آپ کا نعت سے لیا گیا ہے، جو آپ کی اردو کی کتاب میں جو نعت ہے اس نعت سے آپ کا یہ شعر لیا گیا ہے۔ تو اس شعر کی تشریح لکھنے سے پہلے ہم شاعر کا مختصر تعارف پڑھیں گے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ نعت آپ کی کس نے لکھی ہے؟ یہ نعت کے لکھنے والے شاعر امیر مینائی ہیں۔ تو پہلے ہم امیر مینائی کے بارے میں کچھ پڑھیں گے۔ امیر مینائی، سب سے پہلے ہیڈنگ ڈالیے تعارف شاعر۔ تعارف شاعر میں آپ ہیڈنگ ڈالیں گے امیر مینائی۔ امیر احمد مینائی لکھنؤ کے ایک دینی علمی خانوادے میں پیدا ہوئے۔ آپ نے طب، آپ کو پتہ ہے نا طب کا تعلق کیا ہے؟ طب کہتے ہیں حکمت کو، جو حکیم ہوتے ہیں وہ جو تعلیم حاصل کرتے ہیں اسے کہتے ہیں طب۔ طب کو دوسرے معنوں میں حکمت سے تعلق ہے۔ طب، لسانیات، لسانیات ایک زبانوں کے بارے میں جو مضامین پڑھتے ہیں ہم اس کو کہتے ہیں لسانیات۔ تصوف، جس کے اندر یعنی یہ کہنا چاہیے جس کے اندر یعنی کسی دین سے متعلق اسلام سے ریلیٹڈ جو باتیں بتائی جاتی ہیں اس کو ہم تصوف میں لیتے ہیں۔ فلسفہ فقہ، یعنی فقہ کی تعلیم جو ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں فلسفہ فقہ۔ منطق، تاریخ، موسیقی، ریاضی اور قانون کے علوم حاصل کیے۔ یہ سارے مضامین جو ہیں، یہ سارے جو آپ کو میں نے بتایا ہے، ان سب کی تعلیم امیر مینائی نے حاصل کی۔ آپ کا شمار بڑے علماء میں کیا جاتا ہے، یعنی یہ کیونکہ دیکھیں آپ بیٹا انہوں نے کتنی ساری چیزوں کی انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے، اس لیے ان کا شمار بہت بڑے علماء میں کیا جاتا ہے۔ آپ کو اردو، فارسی اور عربی زبان پر عبور حاصل تھا کیونکہ انہوں نے لسانیات جیسا مضمون پڑھا ہے۔ لسانیات کا مطلب ہے زبانیں، یعنی بہت ساری زبانوں پر انہیں عبور حاصل تھا۔ آپ نے حمد، نعت، مثنوی، قصیدے اور غزل میں اظہار خیال کیا، مگر خاص وجہ شہرت نعتیہ شاعری ہے، یعنی آپ کی جو شاعری کو جو شہرت ملی ہے وہ کس کی وجہ سے ملی ہے؟ نعت کی وجہ سے ملی ہے، کیونکہ انہوں نے بہت نعتیہ شاعری، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بہت خوبصورت الفاظ میں بیان کی ہے۔ آپ کی شاعری عوام میں بہت مقبول ہے۔ آپ کی کتب انتخاب یادگار صنم، خانہ عشق، امیر اللغات، مرات الغیب، مینائے سخن، خیابان آفرینش اور محامد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم قابل ذکر ہیں۔ آپ اپنی کتاب امیر اللغات کی اشاعت کے لیے حیدرآباد دکن گئے اور وہیں اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ اس طرح تاریخ نعت گوئی کی ایک عظیم شخصیت ہم سے جدا ہو گئی۔ تو امیر مینائی کو کن سبجیکٹ میں مہارت حاصل تھی؟ ان کو طب میں، لسانیات میں، تصوف میں، فقہ اور فلسفہ، منطق، تاریخ، ان سب میں آپ کو بہت زیادہ مہارت حاصل تھی۔ اور ان کی شاعری کی جو وجہ بنی ان کی شہرت کی، وہ ان کی نعتیہ شاعری تھی۔ نعتیہ شاعری ان کی وجہ شہرت بنی، اور ان کی ہی نعت ہمارا جو سلیبس ہے اردو کا، اس میں مشہور نعت جو میں پڑھ رہی ہوں، نعت
خلق کے سرور شافع محشر صلی اللہ علیہ وسلم، مرسل داور خاص پیمبر صلی اللہ علیہ وسلم، نور مجسم نیر اعظم سرور عالم مونس آدم، نوح کے ہمدم خضر کے راہبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا یہ جو شعر ہے آپ کی نعت کا، یہ ہمارے ماڈل پیپر کے اندر دیا گیا ہے، نور مجسم نیر اعظم۔ اب اس کی جو مشکل الفاظ کی جو میننگ ہے، میں پہلے وہ آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح سے آپ کو ان الفاظوں کی میننگ اگر آپ کو پتہ ہوگی تو آپ ان کی تشریح بھی خود اپنا آپ لکھ لیں گے۔ اور جب ہم تشریح کرنے جائیں گے تو تشریح کرنے سے پہلے آپ حوالہ ضرور لکھیں گے کہ یہ حوالہ یعنی کس نظم سے لیا گیا ہے، یہ کون سے شعر سے لیا گیا ہے۔ اب ہم اس کو اپنے بورڈ پر میں آپ کو سمجھاؤں گی کہ کس طرح آپ اسے ڈیفائن کریں گے اپنی کاپی پر لکھنے کے لیے۔ ہماری تشریح کا جو نور مجسم نیر اعظم سرور عالم مونس آدم، نوح کے ہمدم خضر کے راہبر صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے لیے ہم پہلے حوالہ لکھیں گے نمبر 1، کیونکہ یہ ہمارا پہلا شعر ہے تو ہم نمبر 1 ڈالیں گے اور پھر حوالے کی ہیڈنگ ڈالیں گے۔ یہ شعر ہماری نصاب میں موجود نعت سے ماخوذ ہے۔ ہم پہلے یہ لائن لکھیں گے جس کے شاعر امیر مینائی ہیں۔ یہ دونوں لائن نور مجسم یعنی نور سے بنی ہوئی روشنی والا یعنی شخصیت، یعنی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ایک خاص طور پہ لفظ کہا جاتا ہے نور مجسم، یعنی ان کا پورا جو ان کی جو شخصیت ہے وہ پوری نور سے بنی ہوئی ہے، نور مجسم۔ نیر اعظم، نیر اعظم کا مطلب ہے روشن کرنے والا بڑا ستارہ۔ نیر اعظم یعنی نیر اعظم کا مطلب ہے روشن کرنے والا بڑا ستارہ۔ تو یہ کس کے لیے کہا جا رہا ہے؟ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا جا رہا ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے سرور کا مطلب ہوتا ہے بادشاہ، یعنی سب سے بڑا بادشاہ، دنیا میں سب سے بڑے بادشاہ کے لیے کہا جا رہا ہے سرور عالم یعنی دنیا کا بڑا بادشاہ۔ مونس آدم یعنی انسانیت کا ہمدرد۔ مونس آدم کا مطلب کیا ہے؟ انسانیت کا ہمدم۔ نوح کے ہمدم خضر کے راہبر۔ نوح کون تھے؟ نوح تھے ہمارے پیارے نوح کا مطلب ہے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے۔ نوح کے ہمدم سے مراد ہے یعنی یہ جو پوری حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اور جتنے بھی انبیاء اکرام آئے ہیں وہ ان سب کی امامت کرنے والی جو شخصیت تھی وہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ یعنی یہ ساری خوبیاں جو ان تمام پیغمبروں میں تھیں وہ تمام کی تمام ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل تھی۔ اب وہ چاہے حضرت آدم علیہ السلام ہو یا حضرت نوح علیہ السلام ہو یا حضرت خضر علیہ السلام ہو۔ حضرت خضر علیہ السلام کو رہبر بھی کہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ حضرت خضر علیہ السلام کا کام کیا ہے کہ وہ رہنمائی کرتے ہیں، جو بھٹکے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ تو ہمارے پیارے نبی کو بھی اللہ تعالیٰ نے رہبر بنا کر بھیجا تمام انسانیت کے لیے، تمام انسانیت کی رہنمائی کرنے کے لیے۔ تو اس شعر کا جو مطلب ہے، اس شعر کی جب آپ تشریح لکھیں گے تو اس میں یہی بات کہیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تک جتنے بھی پیغمبر آئے ان تمام سب کی صفات ہمارے پیارے نبی میں موجود تھیں۔ اب وہ چاہے حسن ہو یا ان کی جیسی شان والی باتیں ہوں، ان سب کا جو مرکب تھیں وہ سب کی ذات کا وہ نمونہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں دیکھا جا سکتا ہے۔ تو یہاں نیر اعظم سے مراد کیا ہے؟ روشن کرنے والا بڑا ستارہ، اور مونس آدم کا مطلب ہے انسانیت کا ہمدم۔ تو آپ اس کی جب تشریح لکھیں گے تو یہی تشریح میں لکھیں گے کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کی جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں ان تمام انبیاء کی صفات ہمارے پیارے نبی میں موجود تھیں، کیونکہ ہمارے پیارے نبی خاتم النبیین ہیں، اسی لیے ان کے اندر وہ تمام خوبیاں، وہ تمام صفات ساری کی ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں موجود ہیں۔
دوسرا شعر ہماری اس سوال نمبر 4 کا دوسرا شعر ہے، دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا ہمیں آپ سے بھی جدا کر چلے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو شعر لکھا ہوا ہے یہ میر تقی میر کی نظم سے غزل سے لیا گیا ہے، اور میر تقی میر کی جو غزل ہے اس سے پہلے ہم سب سے پہلے حوالہ لکھیں گے۔ حوالے میں ہم لکھیں گے کہ یہ شعر ہماری نصاب دوسرا شعر جو ہے ہمارا اس کا پہلے ہم حوالہ لکھیں گے۔ یہ شعر ہماری نصاب میں شامل غزل سے ماخوذ ہے جس کے شاعر میر تقی میر ہیں۔ اور پھر جب ہم یہ حوالہ شاعر لکھ لیں گے پھر ہم مشکل الفاظ کی ہیڈنگ ڈالیں گے۔ مشکل الفاظ میں آپ کے پاس 2 الفاظ ہیں، پہلا ہے بے خود اور دوسرا ہے جدا کر چلے، یعنی جدا کی میننگ۔ جدا کی میننگ آپ کی ہے الگ الگ کرنا۔ جب آپ یہ دونوں ہیڈنگ کر لیں گے، اس ہیڈنگ کے بعد اب آپ کو حوالہ شاعر لکھنا ہے۔ حوالہ شاعر میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ کس طرح سے لکھیں گے۔ حوالہ شاعر، میر تقی میر ایوان اردو کے شہنشاہ غزل ہیں۔ وہ ہر موضوع کے اعتبار سے زبان استعمال کرنا خوب جانتے ہیں، اسی لیے ان کی زبان اثر انگیز ہے۔ ان کی زبان میں مٹھاس بھی ہے اور ساتھ ساتھ سادگی کی آمیز۔ ان کی زبان سے ان کی دلی جذبات کا پتہ چلتا ہے۔ حسن و عشق کے علاوہ انہوں نے تصوف اور فلسفے کو بھی غزل کا پیرہن عطا کیا۔ اب ہم اس شعر کی تشریح کریں گے جو ہمارا شعر ہے، دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا، دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا ہمیں آپ سے بھی جدا کر چلے۔ اب ہم اس کی تشریح لکھیں گے۔ اس شعر میں میر تقی میر کہتے ہیں کہ جب مجھے میرا محبوب نظر آ جاتا ہے تو میں بے خود ہو جاتا ہوں اور اپنے آپ میں نہیں رہتا، یعنی وہ اتنی مدہوشی کی ان کے اوپر کیفیت ہو جاتی ہے، مجھے اپنی خبر نہیں رہتی، یعنی مجھے اپنا ہوش ہی نہیں رہتا، میری ذات فنا ہو جاتی ہے اور میں یوں ہی تو ہو جاتا ہوں۔ جب تم نظر آ جاتے ہو تو میں ختم ہو جاتا ہوں، تم رہ جاتے ہو، جانے کیسے تم مجھے میری ہی ذات سے جدا کر دیتے ہو، یعنی میں اپنے آپ سے بالکل الگ ہو جاتا ہوں اور اپنے آپ میں نہیں رہتا، مجھے میری ہی ذات سے الگ کر دیتے ہو۔ اس شعر کا مطلب عشق حقیقی میں بھی نکلتا ہے، یعنی اگر دیکھیں آپ کو پتہ ہے نا کہ 2 طرح کے شاعری 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک عشق حقیقی ہوتی ہے، ایک عشق مزاجی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر جو شاعر کی جو بات ہو رہی ہے، اگر ہم اس کو عشق مزاجی کے اندر لیتے ہیں تو عشق مزاجی میں ہم یوں کہیں گے کہ شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ جب مجھے میرا محبوب نظر آ جاتا ہے تو میں بے خود ہو جاتا ہوں اور میں اپنے آپ میں نہیں رہتا۔ اور جب ہم اس کو عشق حقیقی میں لیں گے تو عشق حقیقی میں کہیں گے کہ اس شعر کا عشق حقیقی میں بھی مطلب نکلتا ہے کہ خدا، شاعر کہتے ہیں کہ خدا نظر نہیں آتا لیکن اس کے جلوے، اس کی تخلیق کردہ ہر چیز میں نمایاں ہیں، اور اگر ہم ان چیزوں کی تخلیق پر غور کریں تو رب العزت کی حقانیت کے قائل ہو جاتے ہیں، اور جب ہم سوچتے ہیں کہ ہم کیا ہیں تو ہمیں اپنی بے بسی اور بے حقیقت ہونے کا اعتراف کرنا پڑتا ہے۔ ہم اپنی ذات سے الگ ہو جاتے ہیں، ہم پھر بھی خود میں نہیں رہتے، یعنی ہماری سوچوں اور خیالوں میں وہی رہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہوتی ہے وہ انسان کو ہر طرف سے بیگانہ کر دیتی ہے، اپنے آپ میں وہ ہوش میں نہیں رہتا اور اس کے اوپر ایک بے خودی کی سی کیفیت شامل ہو جاتی ہے۔ یہ اس شعر کی تشریح ہو گئی۔ اچھا، اب میں نے بتا دیا کہ اب آپ کو اس شعر میں دونوں آپ نے میننگ لکھنی ہے، یعنی عشق حقیقی کو بھی بیان کرنا ہے اور عشق مزاجی کو بھی بیان کرنا ہے، دونوں کو آپ نے اس میں بیان کرتے ہوئے اس شعر کی تعریف کو، تشریح کو مکمل کرنا ہے۔ آج کے ہمارے اس لیسن کے اندر آپ کے 2 اشعار کی تشریح اور سبق شہید کا مرکزی خیال، سبق شہید کے مصنف کے بارے میں جو میں نے تعارف آپ کو لکھوایا ہے وہ آپ کا شامل ہوا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے ہماری آن لائن کلاسیں چلی رہی ہیں، ہماری آن لائن کلاسیں ابھی جو ہیں اسی طرح کنٹینیو رہیں گی۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ حالات جب تک ہم فزیکل کلاس کی طرف نہیں آتے ہیں، اگر ہماری فزیکل کلاس بھی شروع ہوں گی تو تب بھی ہم اپنے ماڈل پیپر کو لے کر ہی ڈسکس کر رہے ہوں گے اور اسی کو ہم نے سولو کرنا ہے۔ آپ کو اس کا پیٹرن بتانا ہے کہ آپ نے کیا پیٹرن فالو کرنا ہے، پیپر دیتے وقت کن باتوں کا خیال رکھنا ہے اور کن چیزوں کی پریزنٹیشن ضروری ہے۔ اگر آپ
اس بات کو سمجھیں گے تاکہ آپ کو پیپر کرنے میں دشواری نہ ہو، پیپر آپ آسانی کے ساتھ سولو کر لیں، آپ کو مدد مل جائے. کیونکہ بیٹا آپ لاسٹ ایئر بھی آپ اپنا پیپر اٹیمپٹ نہیں کر پائے تھے لاک ڈاؤن کی وجہ سے اور کووڈ-19 کی وجہ سے. تو ہم لوگوں کا یہی کہنا تھا کہ کیوں نہ آپ کو ماڈل پیپر کو سولو کرنے کا طریقہ آپ کو بتایا جائے، کس طرح سے آپ نے پیپر کو سولو کرنا ہے. تو ابھی ہماری جو یہ تھرڈ آپ کے ساتھ آن لائن کلاس ہوئی ہے، اس میں نے ابھی آپ کو پورا پیپر ڈسکس نہیں کرا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اسی کو ہم کنٹینیو رکھیں گے، اور اس دعا کے ساتھ کہ آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اپنا بہت خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.